بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بہما وترک ما سواہما رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے ذریعے سے پناہ مانگنے کو اختیار فرما لیا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور صاحب ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اخذ بہما اس کا مطلب ہے کہ ان کو لے لیا یا پکڑ لیا، یعنی ان دونوں کو اختیار کر لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین یعنی سورت فلق اور سورت ناس ان کے نازل ہونے سے پہلے آپ جنات اور نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں اعوذ بک من الجان وعین الانسان، یعنی میں تیرے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے، کیونکہ نظر کا لگنا بھی حق ہے اور جنات کی شرارت یہ بھی حق ہے۔ مگر جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی بجائے ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان صورتوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان صورتوں کی برکت سے اللہ جل شانہ شیطانی اثرات سے اور لوگوں کے حسد اور بغض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور معوذتین کا اہتمام کریں۔ تو اس سے سورت فلق اور سورت ناس کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ان کو پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من القرآن سورۃ 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن وفی روایت ابی داود تشفعو، کہ قرآن مجید میں ایک 30 آیتوں والی صورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، وہ صورت تبارک الذی ہے۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور ابو داود کی ایک روایت میں ماضی کے صیغے کی بجائے تشفعو یعنی مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ وہ سفارش کرے گی۔ 30 آیتن یعنی 30 آیات والی صورت، 30 آیات والی صورت یعنی صورت ملک ہے۔ تبارک الذی جس کو تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے تو تبارک الذی بیدہ الملک، اس سے مراد صورت ملک ہے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، مثلا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ صورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرے گی۔ شفاعت یعنی سفارش کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے مگر ترجمہ جو ہے وہ مضارع والا ہے۔ ماضی کا وقوع یقینی اور محقق ہوتا ہے، اسی طرح اس کی سفارش بھی یقینی اور محقق ہے، اور بعض روایات میں تو صیغہ ہی مضارع کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ صورت ہمیں کس قدر فائدہ دے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ سورت ملک پڑھا کرے
جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ ہر انسان کے یعنی ہر مسلمان کے دل میں ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے پڑھنے والا بنائے اور اس کی اتنی بڑی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے. وعن ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ متفق علیہ قیل کفتاہ المکروہ تلک اللیلہ وقیل کفتاہ من قیام اللیل. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. بعض نے کہا کافی ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائیں گی، اور بعض نے کہا کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت بیان فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے تو وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے آخر تک مراد ہے. تو کافی ہو جانے کے علامہ نووی رحمہ اللہ نے 2 مطلب بیان فرمائے. نمبر 1، سرکش شیاطین کی شرارتوں سے آدمی بچ جاتا ہے، اور 2، رات کو عبادت یعنی خاص کر تہجد کی نماز کے یہ قائم مقام بن جاتی ہیں. یعنی اس کو رات کو اگر کوئی شخص یہ پڑھ کر سویا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے رات کی عبادت کی. اور بعض نے ان کا اضافہ بھی ان میں کیا، یعنی تجدید ایمان کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی. یہ آیات بہت سی دعاؤں کے بدلے میں کافی ہیں کیونکہ یہ آیات دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہیں. بہرحال ان دونوں آیات کی فضیلت بیان کی گئی کہ ان دونوں آیتوں کو اگر رات کو پڑھ لیا جائے تو وہ انسان کے لیے کفایت کریں گی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر سویا جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے کیا مراد؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً اپنے مردوں کو گھروں میں مت دفناؤ بلکہ ان کو قبرستان میں دفناؤ. اور دوسرا مطلب یہ کہ جس طرح قبرستان میں مردے کوئی عمل نہیں کرتے، اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نفل نماز، تلاوت قرآن وغیرہ کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر بھی قبرستان بن جائیں گے اور خود تم مردہ ہو جاؤ گے. یعنی تمہارا پھر زندہ رہنا، تمہاری زندگی کسی کام کی نہیں. پھر فرمایا ینفر من البیت، یعنی شیطان بھاگ جاتا ہے. تو شیطان کو بھگانے کے لیے نہایت ہی آسان اور مجرب عمل بتایا جا رہا ہے کہ اگر گھر میں سورۃ بقرہ پڑھنے کا اہتمام ہوگا تو شیطان داخل نہیں ہوگا. اگر پہلے سے داخل تھا تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ بھاگ جائے گا. تو اس سے سورۃ بقرہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ کس قدر فضیلت والی ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو انسان شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا. وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فضرب فی صدری وقال لیہنئک العلم ابا المنذر رواہ مسلم. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر،
کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے بڑی آیت ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر تجھ کو تیرا علم مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حضرت ابی بن کعب سے جن کی کنیت ابو المنذر تھی ان سے پوچھا، اور مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے تو پہلے انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ازراہ ادب جواب نہیں دیا، مگر جب دوسری مرتبہ آپ نے ان سے پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے پیش نظر انہوں نے جواب دیا۔ تو اس طرح انہوں نے بڑے لطیف انداز میں ادب اور فرما برداری دونوں کو جمع فرمایا۔ اعظم، آیت الکرسی کو عظیم آیت یعنی اعظم یعنی سب سے عظیم اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ عظیم آیت اس لیے کہا گیا کہ اس میں توحید، تعظیم الہی، اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ جیسے اہم اور عالی مضامین کو جمع کیا گیا، اس لیے یہ خود آیت بھی عالی اور اعظم ہے۔ تو اس حدیث کے ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اس میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، اس لیے ہم اس کا ایک پیرا پڑھ کے پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخجلت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخيلت سبيله فقال أما إنه قد كذب فسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحسو من الطعام فقلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر، زکوٰۃ رمضان کی حفاظت میرے ذمے کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے کو لپ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے ضرورت مندی اور عیال دار ہونے کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں انتظار میں رہا۔ پس وہ آیا اور غلے سے لب بھرنے لگا تو میں نے کہا لأرفعنک إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لأعود فرحمته فخيلت سبيلا فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا
فرحمته فخيلت سبيلا فقال إنه قد كذب فسيعود فرصدته الثالثة فجاء يهسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے آپ کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ قال دعنی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ بس میں جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے حاجت مندی اور عیال دار ہونے کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ بس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تجھے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ فَقَالَ دَعْنِي فَإِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَيَّلْتُ سَبِيلًا فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا۔ ھذا آخر ثلاث مرات، یعنی تیرا یہ آنا تیسری بار ہوا ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر کی طرف جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اس پر میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ پس جب میں نے پھر صبح کی تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے کہا وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ مجھے فائدہ پہنچائیں گے۔ فَخَيَّلْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِي لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث يا ابا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاری۔ فخیلت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ کو کہا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر کے پاس ٹھکانہ پکڑو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اول سے آخر آیت تک۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے پاس نہیں آ سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟
میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہوئی، نیز اس میں یہ ترغیب بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی کی اور بھی کئی فضیلتیں ہیں جو مختلف احادیث میں وارد ہوئیں۔ اس کے اتنے زیادہ فضائل اس وجہ سے ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ کی 10 صفات کو ایک ساتھ بیان کیا گیا جو کسی دوسری آیت میں نہیں پائی جاتی، اور اس آیت میں اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ اور قدرت عظیمہ کا بہت ہی اچھے اسلوب کے ساتھ بیان ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ رات کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے محافظ کھڑا کر لیں، اور وہ محافظ کیسے کھڑا ہوگا کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ ہم قرآن پاک سے یہ تمام چیزیں پڑھیں تاکہ ان فضیلتوں کے حقدار ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔